تقدیر خود ایمان باللہ کا ایک حصہ ہے، لیکن تقدیر پر صبر کرنے کے بارے میں لے رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کمپلیٹ ٹاپک نہیں آئیں گا، صرف اس کا ایک حصہ آئیں گا، چونکہ تقدیر پر ایمان سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تقدیر باللہ پر جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر ہم نے صبر کرنا یہ اصل چیز ہے۔ مطلب میں آپ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں سب بولتے ہیں ہم تقدیر پر بھی ایمان لائے، لیکن ایمان جب تقدیر پر لائے تو جب کوئی حالات ہم پر گزرتے ہیں، کوئی واقعات ہم پر گزرتے ہیں، کوئی حالات پیش آتے ہیں تو ہم ناصبرے ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں اس کے چکر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں صبر کرنا ضروری ہے، اسی لیے ٹاپک یا جو ہم چیپٹر دیکھیں گے وہ ہیں گے تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ۔ جو تقدیر ہے، جو نصیب جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، تقدیر بولتے ہیں، قسمت بولتے ہیں عام زبان میں، یاد رکھیے، تو بہرحال جو اس میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اب اس پہ صبر کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، ایمان باللہ کا حصہ، حالانکہ تقدیر خود ایمان باللہ کا حصہ ہے، لیکن اس پر صبر بڑی اہم چیز ہے، جو کہ یہاں پریکٹیکلی پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پر آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے اور کتنا نہیں، چونکہ اگر اس میں کچھ اچھا ہوا تو اس پہ تو پھر سبھی خوش رہتے تھے، اس لیے ہم اس کو پارٹ نہیں لے رہے، لیکن جب کوئی نقصان والا مسئلہ ہو جاتا تو ہم پھر تقدیر کو کوسنے بیٹھ جاتے ہیں، برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، ایمان کمزور نظر آنے لگ جاتا ہے، یا دل میں بری فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہے، ڈپریشن تک چلے جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، نتیجتاً ایسے فیصلے کیا ہے، اور خاص طور سے اگر کوئی انسان نیک ہو اور اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی جائے جو نظر آتی ہے دنیا کے اعتبار سے برائی، تو پھر لوگ اس کے ایمان پر بھی شک کرنا شروع کر دیتے، شاید ایمان میں کچھ گڑبڑ تھی اس لیے اللہ نے ایسے آزمائش میں ایسے فیصلے اس کے لیے کر لیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ جو نیکی میں سب سے آگے تھے کتنے سخت مرحلے گزرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ایک نبی کے لیے، ہے نا؟ تو ایمان میں سب سے بلند شخصیت پھر بھی اپنے شہر میں نہیں رہ سکے، اتنا تکلیف دی گئی کہ آپ کو نکلنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ شخصیت کو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جا کے ریفیوجی کی جیسا رہنا پڑا۔ آپ سمجھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے لوگوں نے قتل کرنے کی سازشیں رچی، ہے نا؟ تو بہرحال کسی پہ اگر کوئی آزمائش یا تکلیف اس کو زندگی میں آتی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ برا انسان ہو، تقدیر پر صبر یہ بڑی اہم چیز ہے اور ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تب تقدیر پر صبر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا انتہائی عظیم الشان جس کو ہم کہیں گے اور جلیل القدر عبادت، تقدیر پر جو ایمان ہے صبر کرنا یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی منہیات سے رکنا صبر ہی سے ممکن ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اب صبر کے تعلق سے یاد رکھیے اس کی صبر کی 3 قسمیں، اور ہمیں خاص طور سے تقدیر پر صبر کرنا دیکھ رہے ہیں، لیکن صبر کی قسمیں بھی اس میں ہم دیکھیں گے مختصر سے، اور تقدیر پر صبر کرنا اصل چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو صبر کی 3 اقسام ہیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرنا، مطلب زبان سے یہ نہیں بولنا کہ ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہم ہی ملے تھے کیا، زبان سے شکوہ نہ کرنا۔ دوسرا ہے قلبی طور پر ناراضگی محسوس نہ کرنا اگر کچھ فیصلہ اللہ نے کیا تقدیر میں، تو دلی طور سے دل میں ایسے کوئی خیال نہیں آنا کہ یار یہ کیا ہوا، چلو منہ سے تو نہیں بول لیکن منہ سے بولا الحمدللہ بہت اچھا، اور رات میں سوچتے پڑے یار یہ کیا ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، تو دلی طور سے بھی کوئی جو فیصلہ اللہ کرے تقدیر برائی محسوس نہیں کرنا۔ اور تیسرا یاد رکھیے اعضاء کے ذریعے بے صبری کا اظہار نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ منہ سے بھی نہیں بولا، دل میں، لیکن اعضاء کے ذریعے کر رہا، کسی کے انتقال کی خبر آ گئی تو ہاتھوں کو زمین پہ مار رہا ہے، بالوں کو نوچ رہا ہے، مٹی اٹھا کے آنکھ پہ ڈال رہا ہے، اپنے سر کو دیوار پہ مار لے رہا ہے، گالوں کو نوچ رہا ہے، عورتیں ہیں تو بالوں کو کھول رہی ہے، چوڑیوں کو توڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کپڑوں کو چاک اور پھاڑنا، وہ بھی یاد رکھیے اعضاء و جوارح۔ تو یہ 3 جس کو ہم کہیں گے اقسام ہیں کہ جہاں صبر چھلکتا ہے، اور یہ 3 چیزیں ہیں جہاں صبر کے نفی ہو جاتی ہے، کہ ایک تو یا تو انسان زبان سے کہہ دے، یا تو ایک انسان دل میں اس چیز کو برا جانے جو فیصلہ ہوا، یا تو ایک انسان جو ہے اپنے عمل سے اظہار کر دے اس چیز کا کہ جو ہو رہا ہے یہ برا ہے، اور یہ صبر کی نفی ہو جائیں گی۔ اور صبر ایک بڑی عبادت ہے، یاد رکھیے، اور تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا یاد رکھیے یہ ایمان باللہ کا ایک حصہ ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے، اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے قرآن میں، دیکھیے اللہ فرماتا ہے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جو شخص بھی ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یاد رکھیں، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلی، یاد رکھیے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لا کر اس کی کما حقہ تعظیم کرے، اس کے اوامر کو بجا لائے اور نواہی مطلب جس سے منع کیا اسے بچ کر رہے، تو اللہ اس کے دل کو عبادت، صبر اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے پر تیار کر دیتا ہے۔ سمجھ رہا بات کو؟ اللہ تعالیٰ جو کیا کرتا ہے، صبر، اس کے دل کو عبادت، صبر اور اس کی تقدیر پر راضی کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس آیت کا معنی ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، مطلب جو ایمان لائے اللہ اس کے لیے تمام چیزیں آسان کر دیتا ہے، عبادت آسان کرتا ہے، صبر کرنا آسان کرتا ہے، تقدیر پر ایمان لا کر اس کے فیصلوں کو وہ مان لیتا ہے، یاد رکھیے یہ اس کا معنی یاد رکھیے۔
اب اس آیت کی تفسیر میں جو میں نے بہرحال بتایا، اس میں صبر بھی داخل ہے، تقدیر پر ایمان اور صبر بھی داخل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے سنیے، فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو تکلیف پہنچے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کرے۔ وہ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو تکلیف پہنچے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھے، مطلب یہ تو تقدیر میں تھا، اس کا فیصلہ ہے، اور اس پر راضی ہو اور دل سے اس کو تسلیم کرے۔ یہ اس کی تفسیر کا معنی لکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابن جریر الطبری اس کی تفسیر میں اس آیت کی، اور خاص طور سے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی تفسیر میں وہ اس پہ اور کچھ کہتے ہیں، مطلب اس قول پہ اپنا کمنٹ لکھتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں سنیے۔ علقمہ رحمۃ اللہ کی قول نہایت درست ہے۔ وہ کہتے ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ فیصلہ اللہ نے تقدیر میں کر رکھا ہے، اس پہ جمع دیتا ہے، عبادت کے لیے اس کو جمع دیتا ہے، صبر اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہایت درست اور ثواب پر مبنی ہے۔ یاد رہے مصائب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آتے ہیں، اور تقدیر کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ ہر امر کو اس کے انجام کے مناسب اور موافق جیسا ہونا چاہیے اور جتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مقام پر رکھا جائے، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی بندے کو مصیبت پہنچے تو اللہ کی طرف سے بندے کے لیے اسی میں خیر ہوتی ہے، اس مصیبت میں خیر ہوتی ہے۔ اب اگر اس پر صبر کرے گا تو عند اللہ ماجور ہوں گا، اللہ کے پاس اجر کا مستحق ہوں گا، اس کو ثواب ملے گا، اور اگر ناراضی کا اظہار کرے گا اور شکوہ کرے گا تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو کتنی پیاری بات بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بالکل سچ ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو مصائب آتے ہیں وہ تقدیر سے آتے ہیں، اور تقدیر کا دار و مدار اللہ کی حکمت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے، یاد رکھیے انجام پاتا ہے، تو وہی فیصلہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، خواہ وہ برائی دکھتی ہو لیکن وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب اگر صبر کریں گا تو ثواب کا حقدار بنیں گا، اور ناراضگی کا اظہار کریں گا چاہے زبان سے چاہے دل سے اعضاء جوارح سے تو گناہ کا مستحق ہوں گا۔ تو تقدیر کا معاملہ اللہ کی حکمت سے، یاد رکھیے تقدیر کا معاملہ اللہ کے جبر سے نہیں ہے، چونکہ ابھی تقدیر عنوان نہیں ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ حکمت تو جو فیصلہ میرے لیے اللہ نے کیا ہے، اگر بندہ مومن یہ جان لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس کو دکھ رہا ہے اچھا، جو دکھ رہا ہے برا، وہ اس کے لیے خیر ہے، لیکن ابھی خیر ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ کوئی کوشش ہی نہ کریں۔ جو کوششیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں آپ کو دے رکھی وہ تمام انسانی سطح پر، ہیومن لیول پر سارے جو ٹرائل ہو سکتے سب کر لیجئے، لیکن نتیجہ جو آئے گا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب وہ آ جائے تو اس کو من اور ان جس کو کہتے ہیں، جو کا تیوں جیسے آیا اس کو مان لے، اسی میں بندے مومن کے لیے خیر ہے، یاد رکھیں۔ جبکہ وہ با ایمان، ہاں ایمان والا نہیں ہے، مصیبتیں آ رہی تو اس کو تو پھر پچھلے چیپٹر میں دیکھ چکے، ریوائیو کرنے کی کہ اللہ گرفت تو نہیں کرا، دیکھ کے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن با ایمان اور وہ ساری چیز صحیح کر رہا ہے، اور فیصلے اور تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے ہی، اس بات کو ہم مانتے ہیں، پھر کیوں پریشان، پھر کیوں ڈپریس ہوتے ہیں؟ ہاں تھوڑا بہت تو انسان چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے جو طبعی ہے، ہیومن لیول پر ہے، شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ نے توقع کی تھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، ناکام ہو گئے تو ایک دم جھٹکا تو ہوتا ہے، لیکن آدمی جب بھی سنبھال لیتا ہے، کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو جو ہوا تقدیر میں تھا، کوئی بات نہیں، اور وہ سنبھال لیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا تو ہوتا ہے دل میں ایک بات آتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہم کو کفری الفاظ ادا کرنے پر، تقدیر کو کوسنے پر، تقدیر کو برا بھلا کہنے پر، میرے ہی ساتھ ہونا تھا کیا، اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا، ہماری قوم ملی تھی کیا، ہمارے لوگ ملے تھے کیا، ہم آلریڈی اتنے کمزور ہیں، اس پہ ایک اور چیز آگئی، یہ نہیں کہتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، لیکن کبھی تھوڑا بہت ہوتا ہے ہیومن لیول پر ایک دم پریشان ہوتا ہے، بٹ اپنے آپ کو سنبھال لیا جاتا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا انتقال ہوا، پریشان ہوئے، حالانکہ تقدیر کا حصہ تھا، لیکن ہیومن نیچر میں کچھ چیزیں جس کو شریعت خلاف بھی نہیں مانتی، انتقال ہوا کسی کا آپ روئے اس پر، ہیومن نیچر میں، لیکن ویسا رونا جو غیر شرعی وہ منع ہے، لیکن شرعی دائروں کے اندر رہتے ہوئے غم کا اظہار کرنا، تعجب کا اظہار کرنا، خوف کا اظہار کرنا، چیزوں سے پریشان ہو جانا، چیزوں سے خوش ہو جانا ایک دم نیچرل ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت صحیح مسلم کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں دو باتیں موجود ہیں اور وہ کفر کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ کافروں کی ایک صفت ہے، ایک نسب میں تان کرنا، کسی کے نسب میں تان کرنا، خاندان کے اندر تان کرنا، اور دوسرا میت پر جو ہے چلا کر رونا، میت پر نوحہ کرنا، یہ ایسی چیزیں جو کفر کی علامت میں سے ایک ہے، نہیں ہونا چاہیے میت پر نوحہ کرنا۔ اور یہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اس لیے کہ تقدیر میں فیصلہ ہو گیا کہ انسان کی موت ہے، جب موت اس کا فیصلہ ہو گیا تو ہم میت پہ نوحہ نہیں کر سکتے، آنسو بہنا نیچرل ہے، لیکن نوحہ کرنا یہ ظاہری جس کو کہیں گے اعمال سے
انسان جو ہے صبر کے خلاف کام کر رہا ہے. اور کبھی کبھار دعا کرنے والا پھر منہ کا بھی استعمال کرتا ہے اور کیا کیا نہیں کرتا, ایسے کپڑوں کو پھاڑ دینا, میں نے پوری تفصیلات دی, بالوں کو بکھرا دیتے ہیں, مٹی کو سر میں ڈالتے ہیں, چہروں کو کالا کرتے ہیں, چہرے پر نوچتے ہیں, چہرے پر مارتے ہیں, کبھی کبھار سینوں کو مارنا, کپڑوں کو پھاڑ کے پھینکنا, یہ سب دور جہاد میں ہوتا تھا. اور لوگوں کی صفتیں بیان کر کر کے رونا, کبھی اس میں تقدیر کو بھی کوستے ہیں کہ اتنا اچھا آدمی تھا, آپ نے کیسے لے لیا ہم سے, فلاں تھا ہمارا ہی گھر میں. تو لوگ یہ کرتے ہیں اور آج بھی تمام صفتیں ہیں ادر. یہ تقدیر پر جو صبر ہونا چاہیے اس کے منافی ہے, اس کے کو نگیٹ کرتی ہے, اس کے الٹ صفتیں. ہمیں چاہیے ان معاملات کے اندر ہم بہت سنجیدہ رہے, اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کسی کی زندگی کا یا کسی کی موت کا, وہ تقدیر میں فیصلہ نظر آئے اچھا یا نظر آئے برا, وہ ہماری تقدیر میں ہے, وہ اللہ کی طرف سے اور من جانب اللہ ہے, اس کی حکمت سے ہے. ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. ان فیصلوں سے ہمیں کچھ نصیحتیں بھی حاصل کرنا چاہیے, اور آگے کے لیے تدابیر اختیار کر کے اچھے کام یا اس چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. لیکن اس فیصلے کو ماننا چاہیے, اگر مگر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہو گیا اگر اس میں ہم اگر مگر کہے, یہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان نئے راستے کھول دیتا ہے. اگر میرا اس دن ایسا ہوتا تو آج میری شادی وہاں ہوتی, ہوئی کیا نہیں ہوئی, تو پھر اگر مگر نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا, اگر میرا فیصد ایک زیادہ ہوتا تو میں آج وہاں ہوتا, اگر میرا نمبر وہاں نہیں لگتا تو یہاں ہوتا, اگر 10 منٹ پہلے آتے تو شاید بچ جاتے. اگر مگر نہیں, جو ہوا وہ ہوا. ہاں, ہم نے اپنی ہیومن لیول پہ کوشش کرنی چاہیے تھی, ہم نے کی نہیں کی, اس کی پوچھ ہوں گی ہم سے. بیمار ہے تو دواخانہ لے جانا چاہیے, لیکن یہ نہیں بول سکتے آپ کہ 10 منٹ پہلے آتے تو بچ جاتے. نہیں, وہ اگر مگر نہیں, جو ہونا تھا وہ ہوں گا ہی. اگر ہم 10 منٹ پہلے لاتے تو ہم کو خوشی یہ ہوتی کہ ہم نے علاج کرنے کی کوشش کی, بس ہیومن لیول پر. لیکن ان کی موت کا وقت ٹل نہیں سکتا کہ 10 منٹ پہلے آتے تو اور 10 سال زیادہ جیتے تھے. وہ طے تھا. ناکام ہونا ہے سب کچھ کوشش کے بعد, وہ طے تھا. سب کچھ اچھا کرنے کے بعد بھی آپ کے خاندان والے آپ سے برا سلوک کریں, یہ طے تھا. آپ نے کیا سب کچھ, انہوں نے بولا خاندان نکل جاؤ گھر سے, جائیداد نہیں ملیں گی فلاں, آپ کو نکلنا پڑا تقدیر میں. آپ یہ مت بولیے کہ میں کاش دین پہ عمل نہ کرتا, رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا, آج زمینیں ان سے جبرن لیتا تو شاید فائدہ ہوتا. نہیں, آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا, اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں. لیکن یہ تقدیر میں تھا کہ اس کے باوجود بھی آپ کے لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے, آپ سے وہ کریں گے. تو ہم اس چیز کو مانیں. ہم لوگوں کا ایمان تقدیر پہ بڑا کمزور نظر آتا ہے, اور صبر کا معاملہ جہاں آتا ہے, تقدیر کے ایسے فیصلے ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہم کو قبول نہیں ہے, ہم بہت زیادہ ناشکرے ہو جاتے ہیں, صبر کے خلاف کام کرتے ہیں, اور کفری جملوں کو اپنے منہ سے ادا کر دیتے ہیں. چلیے آئیے ایک اور روایت ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیٹے, گریبان پھاڑے اور عہد جاہلیت کی سی باتیں کرے, وہ ہم میں سے نہیں. مطلب چونکہ صبر کے خلاف, تقدیر پر صبر کے خلاف ہے یہ سب کام کرنا کسی کی موت پر. اور چونکہ موت سب سے بڑا غم ہو سکتا ہے جو ایک انسان کو ہوتا ہے دنیا میں, اور کسی کی پیدائش یا اس کی شادی سب سے بڑی خوشیوں میں سے خوشی مانی جا سکتی ہے, یا اس کو کامیابی مل جائے دنیا کی تجارت وغیرہ مال و دولت کی, تو اس کو بڑا کہہ سکتے ہیں. لیکن غم کے اعتبار سے کسی کی موت بڑی غمگین شاہ گزرتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مظہر یا بہت سارا اظہار انسان تقدیر کے خلاف کرتا ہے, کوستا ہے, کاٹتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, ہمارا گھر ملا تھا کیا. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کئی دن تک تو میرا ایمان کمزور ہو گیا تھا, میں سمجھ نہیں پایا کہ اللہ نے ایسا کیسا ہمارے ساتھ کر دیا, ایسا کیسے ہمارے فیملی کی 4 لوگ ایک ساتھ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے, یہاں میں شیک ہو گیا. نہیں ہونا چاہیے, یہ تقدیر میں تھا, یہ ہمارے لیے خیر. کیسے واللہ ہو سکتا ہم کبھی نہ جان پائے, اسی کیا حکمت تھی. آپ سمجھ رہے کیسے ہم نہیں جان پائے, وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا. مثال آپ کو دیتا ہوں خالی. خضر علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ پورا ہو گیا, چونکہ اللہ جانتا تھا یہ بچے کی وجہ سے اس کے والدین کو کتنی تکلیف ہونے والی, اس کے کفر و شرک کی وجہ سے بڑا ہونے کے بعد. تو اللہ نے پہلے موت دے دی. والدین کو نہیں پتا بیک گراؤنڈ, والدین کے لیے تو بس صدمہ کیا ہے کسی نے ان کے بچے کو قتل کر دیا. سوچیے آپ, ہے نا. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں, ایسا کیسا ہو سکتا ہے. اگر وہ ایمان والے ہیں اور انہوں نے صبر کیا ہوگا تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا, تو ایسا کیسا صحت مند بچہ ابھی تو گیا تھا, کوئی کیسا قتل کر سکتا, یہ کیسا ہو سکتا, اللہ ہمارا بچہ ہم سے کیسے چھین سکتا. یہ سب ایسی باتیں ہو رہی ہے. لیکن وہ حکمت ہم کو پتا چلی اس پورے کیس سے کہ خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کیوں اس بچے کو قتل کروایا, چونکہ بڑا ہو کر وہ اپنے شرک اور کفر کے ذریعے اپنے والدین کو بہت زیادہ جس کو کہیں گے نقصان پہنچانے والا تھا, تکلیف ہوتی تھی, ان کو ایذا ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں بات کو. کشتی وہ جا رہی ہے, کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا, اچھی خاصی کشتی میں سوراخ. اگر وہ با ایمان شخص تھا اور اگر تقدیر پہ مانوں گا تو یہ کہیں گا اللہ کی طرف سے تھا یہ مسئلہ, اور نہیں ہوا تو کہیں گا ابھی تو بنایا تھا یار, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا میرے ساتھ ہی ہو رہا, کیا میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا, کہ یہ کیسی تقدیر ہے, یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ, ہے نا. بیک گراؤنڈ تو ہم کو معلوم کہ وہ خضر علیہ السلام نے خاص کیا تھا. کیوں؟ بادشاہ وہ کشتیاں جو ثابت تھی ان کو پکڑ لے رہا تھا اور کشتیاں چھین لے رہا تھا, اور اس کی کشتی میں سوراخ ہونے سے پھر کیا ہوا, اس نے اس کو نہیں چھینا اور چھوڑ دیا. سمجھ رہے بات کو. تو اللہ ہی جانتا ہے حکمت. یہ تو بہرحال بتائے گی کئی چیزیں ہیں
جو ظاہراً ہم کو لگتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر تھی۔ لوگوں کا ملنا، لوگوں کا چھوٹنا، لوگوں کا پیدا ہونا، لوگوں کا مرنا، چیزوں کا، نعمت کا ملنا، نعمت کا چھن جانا، صحت کا ہونا، صحت کا چلی جانا، سب میں حکمت ہے، سب میں فائدہ ہے۔ اگر صبر کر لے اس پر تکلیف کے معاملے میں تو اجر ہے، جزا فضا کریں گا تو گناہ گار ہوگا، بس ختم۔ ہم خوشی کا کیوں لے رہے؟ خوشی میں تو آدمی پھر اچھا ہی پازیٹیو ہے، تقدیر کے بارے میں کوئی نیگیٹو نہیں سوچتا کہ میری تقدیر میں تھا کہ میرے کو اتنے بچے ہو جانا، کوئی نہیں بولتا۔ میری تقدیر میں تھا کہ میں مال و دولت مل جانا، کوئی نہیں بولتا، لیکن چھن گیا تو ہر کوئی کمپلین کرتا۔ تو اس لیے تقدیر پر صبر ایمان کا ٹوٹ حصہ، اس بات کو ہم سمجھے۔ آئیے جو ہے نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، جبکہ گناہوں سے ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو تقدیر پر ایمان بھی ویسا ہی ہے، اگر ہم اس میں اچھائی سے وہ کریں گے تو اضافہ ہوگا ایمان میں، اس میں گڑبڑ کریں گے تو گناہ کے نتیجے میں ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے۔ آئیے انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اور سے سنیے حدیث، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلدی سزا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ اپنے کسی بندے میں سے کسی کو جو ہے پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے اور اس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو بھلائی کے ارادے کے نتیجے میں وہ دنیا میں اس کو جلدی سزا دیتا ہے۔ جلدی سزا کیوں دیتا ہے؟ ہر انسان خطا کار ہے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پہ کوئی بوجھ نہ رہے بلکہ دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے، سمجھ۔ لیکن مانگنا نہیں چاہیے، ایسا مانگنے کا حکم نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے دنیا میں سزائیں دے دے۔ ایک صحابی نے ایسی کیا، بیمار ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، کہا کوئی تو نے دعا وغیرہ کر لی ایسی؟ تو کہا ایک دعا کی تھی، اللہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے۔ تو کہا اسی کا نتیجہ تم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی خیر کر، اللہ آخرت بھی خیر، یہ کرتے۔ یہ کیوں کہہ دے دینا ہے؟ مانگنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ ان کو دنیا میں ان کا تاکہ معاملہ رفع دفع کرے، آخرت میں وہ گناہوں کے اعتبار سے ہلکے ہو جائے، کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو جلدی سزا دے دیتا ہے دنیا کے اندر ہی۔ اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ شر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پھر قیامت دن سزا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ تو کسی پہ اگر کوئی آزمائش آئے، آپ پر آئے یا کسی اور پر آئے، تو کبھی بھی اس کو گناہ گار انسان تصور مت کیجیے۔ ہو سکتا اللہ کا محبوب اور چہیتا ہو، نتیجتاً دنیا میں ہی اس کا بدلہ گناہوں کا مل جا رہا ہے تاکہ آخرت میں وہ گناہوں کی بوجھ سے ہلکا ہو جائے۔ اور کیا ہی خیر اور کتنی اچھی بات ہے نا کہ دنیا میں اللہ اس کو ہلکا کر دینا، چونکہ آخرت میں جہنم اور جنت ہی ہے، تو وہاں بھگتنے کے بدلے یہاں مل جائے، کتنا اچھا۔ لیکن مانگنا نہیں، پھر کہہ رہا ہوں تو توبہ کرنا ہے گناہوں سے، دنیا اچھی اور آخرت اچھی کی دعا کرنا ہے۔ بٹ اللہ اگر ایسا کرتا ہے کسی کے ساتھ، ہوتا ہے نا کوئی بہت اچھے دین کی بات کر رہے تھے، کچھ ہو گیا اور پکڑے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، ہم رو رہے کتنی باتیں کر، دیکھو کتنے گناہ گار تھے، یہی سزائیں مل رہی ان کو۔ نہیں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ یہ سزا جو ان کو دے رہا ہے، یہ ان کے گناہوں کا جو کچھ ان سے ہوئے ہیں اس کا بدلہ یہاں دے رہا ہے تاکہ آخرت میں اس بندے کو اللہ ہلکا اٹھانے والا۔ اور اللہ گناہ گار کو کیا کرتا ہے؟ جو اس سے شر کرنا چاہتا ہے معصیت اور گناہوں میں چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس بھی مرتا ہے، پھر آخرت میں پورا بدلہ دیتا ہے اس کو۔ آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ جہنم کا ہوگا اس کے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اگر کسی نیک انسان کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ دین پہ چلنے کے نتیجے میں کوئی تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی، تکلیف آ رہی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتیجے ویسے نظر نہیں آ رہے جیسے ہونا چاہیے، سب کچھ کوشش کرنے کے بعد تجارت ویسی نہیں چل رہی جیسی ہونا چاہیے، تو پھر آپ پریشان نہ ہوں۔ تقدیر پر ایمان ہے، چونکہ ہمارا صبر کرے اس معاملے میں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب تقدیر پر صبر ہم سے نہیں ہوتا، نتیجتاً شرک کے کئی راستے پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ آزمائش یہ تھی کہ تجارت کروں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، آزمائش آپ کو سمجھی نہیں، آپ اس کو آزمائش کو آزمائش کے لیول پہ نہیں لے پائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ شرک میں لگ گئے۔ یہاں چلے جاؤ تو اب بڑھ جائیں گے، چونکہ اللہ سے تو مانگ لیے نہیں ہوا کچھ، اب بندوں سے مطلب یہاں چلے جاؤ تو یہ فائدہ ہوگا، وہاں چلے جاؤ تو یہاں فائدہ ہوگا، یہ کھا لو تو وہ فائدہ ہوگا، یہ شرک کر لو تو فائدہ ہوگا، وہاں ماتھا ٹیک دو تو یہ فائدہ ہوگا، یہاں کے نام کی قربانی کر دو تو یہ فائدہ ہوگا، وہاں کی دم چڑھا دو تو یہ فائدہ ہوگا، وہاں کھانا کھلا دو، یہ سب کے دماغ میں آ رہا ہے۔ جبکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے آزمائش اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے، اگر نقصان بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے، فائدہ بھی ہو تو اللہ کی طرف سے، دونوں ہی حال میں اللہ کا ہی شکر ادا کر، نعمت دی شکر ادا کیجیے، یہ بھی خیر ہے، اگر کوئی تکلیف میں ڈالا صبر کیجیے، یہ بھی خیر ہے۔ لیکن ہمارا یہ کہ نعمت دی تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، اور جب مصیبت میں ڈالتا ہے تو صبر کے خلاف کام کرتے ہیں، بے صبرا پن جس کو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، تو یہ بڑا ہے۔ اور اس میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کفر اور شرک کو اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک مصیبت آئی، گھر میں کسی کی موت ہو گئی، میں نے لوگوں کو دیکھا یہ بولتے ہوئے کہ اب میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اتنا کرنے کے بعد ہی موت آ گئی۔ ایک صاحب کو میں نے کہتے سنا ان کو لڑکی ہو گئی، تو کہا لڑکی ہو گئی تو اب میں نے نماز چھوڑ دی، کیوں؟
تو مجھے لڑکا چاہیے تھا، مجھے صبر نہیں ہو رہا اور میں نے نماز چھوڑی، مطلب الہاد اختیار کر لیا۔ نماز چھوڑ دینا کیا یہ کفر ہے؟ بولے میں نے چھوڑ دیا جب سے اللہ کی عبادت، نماز وہ نہیں پڑھتا، بولے میں لڑکی دے دی، بولے میں نے حالانکہ اتنی عبادت کیا، اتنی دعائیں کیا وہ لڑکے کے لیے، اسی کو انتہا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اگر وہ صبر کرتا ہے، اس کے نزدیک لڑکا ضروری تھا اس کو، لیکن اس پہ صبر کرتا وہ اور خوشی اختیار کرتا کہ اللہ نے مجھے نعمت تو دی اولاد کی، لوگوں کے پاس تو لڑکا لڑکی کچھ بھی نہیں، کئی لوگوں کے پاس، صبر کرتا تو اس کے لیے بہت خیر کا باعث ہے، لیکن وہاں اس نے صبر نہیں کیا۔ تو ایسے ہی ہم دیکھتے تقدیر پر ناشکری، صبر کے خلاف کرنا، نتیجہ یہ ہوتا ہے یاد رکھیے کہ لوگ شرک اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور تقدیر پر صبر بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا بڑا ثواب بڑی بلا آزمائش کے ساتھ ہے، بڑا ثواب بڑی بلا بڑی آزمائش کے ساتھ، یقین اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں پھر سے، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے، گریٹر دا ریوارڈ جس کو ہم کہیں گے، تو گریٹر دا جس کو کہیں گے ٹیسٹ، جتنا بڑا ریوارڈ ہے اتنا بڑا ٹیسٹ ہے ساتھ میں۔ پھر کیا فرما رہے ہیں، یقین اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے تو ہو گیا نا، افراد کا ہو گیا، اب قوم کی بات آ گئی، کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے آزمائش ہے، آزماتا ہے، آزمانا اور عذاب میں فرق ہے، وہ ہم پہلے میں لے چکا ہوں۔ جو دین پر چلنے کے نتیجے میں تکلیف آئے وہ آزمائش، اور جو دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں آئے وہ سزا اور عذاب ہوتی ہے۔ تو دین پہ چلنے کے نتیجے میں آزمائش آتی ہے، تو کوئی دین پہ چل رہا ہے، نماز واز نہیں، جو ہو رہا بولے اب یہ تو چلو برداشت کرنا اس لیے کہ میری آزمائش ہے، نہیں، آزمائش یہ سزا ہے، تو اپنے آپ کو جس کو کہیں وارننگ سے جاگ لے اور اپنے آپ کو بدل لے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوا، مطلب آزمائش میں کیا ہوگا، نقصان ہوگا، تکلیفیں آئیں گی، دکھ ہوگا، رزق چلا جائیں گا، مال چلا جائیں گا، جائیدادیں چلا جائیں گی، دولت چلا جائیں گے، اسٹیٹ چلا جائیں گے، پراپرٹی چلا جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحت چلی جائیں گی، کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب ایک سے ایک نقصان ہو رہا ہے یہاں سے وہاں تک، لیکن وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، کہ اللہ نے بس تقدیر میں لکھا، تو جو راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو تقدیر سے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا تقدیر کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، ہم کو اس کو سمجھ کے اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اس معاملے کو بہت پازیٹیو لیتے ہوئے چلنا ہے، ورنہ جب اس معاملے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، نیگیٹیوزم ہم میں آ جاتا ہے، ڈپریشن ہم میں آ جاتا ہے، اور کئی سارے شرک اور بدعت اور کفر اور جس کو ہم کہتے ہیں نفاق اور خرافات کے راستے یہاں سے کھلنا چالو ہوتے ہیں، اور لوگ تقدیر پر ایمان میں جب کمزوری آتے ہے تو ان کے اصل ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ خاص طور سے تقدیر پر صبر کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اچھا کچھ ہو تو انسان خوشی ہوتا ہے، لیکن جب کچھ اس کے ساتھ برا نظر آتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ یاد رکھ، کوئی کام اللہ کا بغیر حکمت کے نہیں ہے، ایک کیڑا بھی پیدا ہوتا تو بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، اور مرتا بھی تو بغیر حکمت کے نہیں مرتا، کوئی بھی چیز یاد رکھ، اس میں بھی حکمت ہے۔ اب لوگ پوچھ سکتے، سوال کر سکتے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، ایک بچہ پیدا ہوتے اتنے سخت بیماری میں رہا، 2-4 مہینے میں 10 سال کی عمر میں اتنے برے طریقے سے بیچارے کا پیٹ بڑا ہو گیا، سر بڑا ہو گیا، مر گیا، یہ اس کے والدین کے لیے آزمائش کہ اپنا پیسہ اس پہ خرچ کرتے نہیں کرتے، اس پیسے کا اجر ملے گا، اس بچے کو اس تکلیف کا اجر ملے گا، اس والدین کو اس تکلیف کو دیکھ کے صبر کرنے کا اجر ملے گا، اس پر پیسہ خرچ کرنے کا اجر ملے گا، اس کی وفات پہ صبر کرنے کا اجر ملے گا، اور کسی کی موت پر، بچے کی موت پر انسان اگر صبر کر لے، کسی کی موت پر یا محبوب چیز اللہ چھین لے اس پہ صبر کر لے، سوا جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں۔ تو آپ کو جنت دی گئی نا، اس کے بدلے اس کو تو مل ہی رہی ہے، آپ کو بھی دی گئی۔ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کہاں جانا ہے آپ کو اور مجھے، چاہے جیسے بھی جائے، جانا تو ایک ہی جگہ ہے، تو جنت ہے جہنم میں، تو ہم تو جانا چاہ رہے ہیں جنت کے اندر۔ اب جنت میں یا تو زندگی گزار کے جائے یا کم وقت دنیا میں گزرے، ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، یہ اصل چیز ہے نا۔ اللہ نے آسان کر دیا نا اس والدین کے لیے، اس بچے کے لیے بھی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا آسان کر دیا، والدین کو بھی ذریعہ بنا، مطلب بچے کو ذریعہ بنا دیا والدین کے جانے کے، بس وہ صبر کرے اس پہ۔ لیکن ہم انسان سمجھتے نہیں، بھائی یہ کون سی طریقہ، اتنی تکلیف میں فلاں ہو گیا، یہ ایسی بیماری پہ مرا، اس کو بیماری سے وہ تکلیف ہوئی، اسے گناہ جھڑے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ نہیں سمجھتا تو آدمی تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے خلاف جا کر وہ سمجھتا ہے کوئی طریقہ ہے جس سے میں تقدیر کو چینج کر سکتا ہوں، اور پھر جادو ٹونے شرک کفر بدعت اور پتہ نہیں کہاں کا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک میں نے سنا اللہ سے تو مانگ لی نہیں ہوا، اب فلاں سے مانگ کے دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ انہوں نے کہیں سنا کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو یاد رکھیے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ بات جو ہے ایک حدیث کے اندر ہے، لیکن دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے اس کا کیا معنی ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے جو بات کہی گئی اس کا معنی یہ، علماء جو اس کی تشریحات کرتے ہیں اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ بندہ دعا کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوگا، اور وہ دعا کرے گا بول کے اللہ پھر اس کو بدل دیں گا، یہ بھی اس کا لکھا ہوا ہوگا، یہ اس کا معنی ہے
کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. جو معنی اور مفہوم ہے حدیث کا، اس کا میننگ بھی علماء لکھتے ہیں ویسا ہے کہ بندہ دعا کرے گا، یہ اس کے تقدیر میں لکھا ہوگا پہلے سے. تو جب بندہ دعا کرے گا تو اللہ اس کو پھر بدل دے گا، جس کو ایک عام زبان میں کہیں گے if this then this if this، مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر یہ تو یہ ملے گا، نہیں تو یہ ملے گا. تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ بندہ دعا کرے گا تو میں اس کو یہ دے دوں گا، تو لہٰذا ہم دعا کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں یہ بھی آتا ہے کچھ حدیثوں کے اندر کہ صلہ رحمی کرنے سے جو ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ تقدیر میں تو عمر پہلے لکھی جا چکی، ایک دم ابتدا میں لکھی جا چکی. تو اس کو بھی علماء یوں سمجھاتے ہیں کہ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو عمر میں اضافے سے مراد یہ کہ اللہ عمر میں برکت دے دیتا ہے کہ کم عمر میں زیادہ کام لے لیتا ہے، یا اتنی برکت دیتا ہے کہ بڑی بڑی عمریں والے جو کام نہیں کر سکتے، کم عمر میں شارٹ ایج میں لوگ اتنے کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ معنی ہے تقدیر کا جامع معاملہ. تقدیر میں لیکن باتیں طے ہو چکی ہیں، اور تقدیر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہماری پیدائش مطلب کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز پہلے لکھ دی گئی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی مخلوق پیدا کی، دیکھیے حدیث میں واضح ہے پہلی مخلوق اللہ کی کیا ہے معلوم آپ کو اس حدیث کے اندر. لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، یہ نبی تھے، یہ پیر تھے، یہ فقیر تھے، یہ تھی وہ تھی، نہیں کچھ بھی نہیں. پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی وہ ہماری کائنات نے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے کی، وہ تھا قلم. اور اس سے کہہ دیا لکھ دے ہر وہ چیز جو ہونا ہے، اور قلم نے لکھ دیا ہر وہ چیز جو ہونا ہے. یہ 50,000 سال پہلے ہوا کریشن سے، سمجھ رہا؟ تو پتہ چلا 50,000 سال پہلے دنیا کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہونے والا سب کچھ لکھ چکا ہے. ستارے، سیارے، حتیٰ کہ آپ کے بال کب، کون سا بال کب اگیں گا اور کب جھڑیں گا، مطلب چھوٹی چھوٹی پتہ کب لگیں گا اور پتہ کب جو ہے چڑھیں گا، بیج کہاں گریں گا اور کیسے اگیں گا، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو دعائیں جو تقدیر بدل دیتی ہے اس کا میننگ ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ تقدیر کے فیصلے کو بدلنے کے لیے دعائیں کرنا اللہ کے فیصلے اور صبر کی کیا خلاف ہے؟ آئے گا سوال کا ایک دوسرا حصہ یہ تھا کہ کیا ایسی دعا کرنا ہے کہ اللہ تو نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو بدل دے؟ تو یہ بالکل درست نہیں ہوگا، ایسی دعا کرنا ہی نہیں چاہیے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں کی، صحابہ نے کبھی ایسی دعاؤں کی اجازت نہیں دی، ایسا کسی کو کرتے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ، کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کی حکمت سے کیا اس نے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکمت کو بدل دے، یہ نہیں ہو سکتا، تقدیر بدلی نہیں جا سکتی، یاد رکھیں. تو ایسی دعا کرنا بھی درست نہیں ہوگا. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا زیادہ تر ایسی دعائیں لوگ شدت سے جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے چھن جانے کا، اس کے نہ ملنے کا ڈر ہوتا ہے تو ایسی دعائیں کرتے ہیں. جیسا شدت سے اولاد سے محبت ہے اور وہ بیمار ہے، اس کی موت کا ڈر ہے، تو ایسی دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ تیری تقدیر میں اگر موت ہوں گی بھی تو ابھی اس کو مت دے، میرے ساتھ رکھ، اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا. یا پھر شدت سے کسی کو پانے کی چاہت ہوتی ہے تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں لڑکا ہے، لڑکی چاہیے، میری تقدیر میں نہیں بھی ہوگا دے دے، میں تیار ہوں پوری سزائیں بھگتنے کے لیے، بس مجھے مل جانا. یہ ہوتا ہے، یاد رکھ. تو شدت سے محبت کسی کو حاصل کرنے یا کسی کے دور جانے کی ہوتی ہے جب ایسی چیزیں کرتا ہے. تقدیر یاد رکھیے، ایسی دعائیں کرنا بالکل درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی ایسی دعائیں نہیں کی، نہ سکھلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں حکمت سے ہوتے ہیں، اس کو مان لینا یہی ہمارے لیے خیر و بہتر ہے. اور کوئی ایسی دعا بھی کرتا ہے تو غلط دعا ہے، اور ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں کہ اس کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ بدلے گا کہ نہیں اللہ تو ایسا کر دے میں تیار ہوں سزا بھگتنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو طے کر چکا اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتا ہے. لیکن بندے کو اس کا گناہ ملے گا کہ اس نے ایسی دعائیں کی جس کا اس کو حق نہیں تھا کہ ویسی وہ دعائیں کرے. میرا سوال ہے کہ اگر اللہ نے کسی کی تقدیر میں اولاد نہیں رکھا یا پھر اسے اولاد نہیں ہو رہی تو لوگ کیا کرتے، کسی فقیر کے مزار پر جا کے، کسی ولی کے مزار پر جا کے وہ جھولے وغیرہ چڑھاتے ان کو، اور پھر اولاد ہو جاتی تو ان کا بولنا یہ رہتا ہے کہ جب ہماری تقدیر میں نہیں تھی لیکن ہم نے یہاں پہ جھولا چڑھائے، دیا اللہ نے کی، لیکن یہ جھولے کا چڑھانا بھی ہماری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا، اس کے چڑھانے کی وجہ سے ہم کو اولاد ملی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو بے اولاد رکھا پھر وہ کسی غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی مزار، پیر، فقیر یا ولی، زندہ یا مردہ انسان کے پاس جاتے ہیں جس سے ان کی عقیدت ہوتی ہے کچھ دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں اور جا کر مانگتے ہیں، پھر اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو تقدیر میں تھا کہ وہاں اللہ اولاد نہیں دیں گا، پھر ہم یہاں جائیں گے اور وہ جو کچھ عمل کیا وہ کریں گے تو ہم کو اولاد مل جائیں گی. یاد رکھیے ایک انسان کیسے کمائیں گا، حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا، یا اس کا مفہوم ہے جس میں آپ نے فرمایا ایک انسان کتنا کمائے گا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. اب حلال سے کمائے یا حرام سے یہ اس کے اختیار ہے. ایک انسان کتنا کمائے گا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمائے یا حرام سے یہ اس کا اختیار ہے، اس کی چوائس ہے اپنی. یاد رکھیے اتنی چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی، یاد رکھیے کہ ہم چوائس کر سکتے ہیں. مطلب تقدیر ایسی نہیں ہے کہ ہر کام، یاد رکھیے ہر کام، مطلب لکھا ہوا تو ہے کہ بندہ ایسا کرے گا لیکن تقدیر کے اندر ہم کو تھوڑی چھوٹ ہے، کچھ چیزوں میں تو بالکل ہم کو وہ نہیں، اختیار نہیں. جیسا کہ تقدیر کا غیر اختیاری حصے میں آپ یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ میرا لڑکا یا لڑکی پیدا ہونا، میرا ان ماں باپ سے پیدا ہونا، میرا دنیا کے اس علاقے میں پیدا ہونا، میری آنکھوں کا یہ رنگ ہونا، میرے بالوں کا یہ رنگ ہونا، میرا ہائٹ ویٹ وغیرہ، مطلب کچھ چیزیں میری اختیار میں نہیں ہے، میں ایسا ہوا ہوں اور ایسی تھا. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں دی ہے کہ جب میں عمل کروں گا تو چوائس ہے.
نتیجہ کیا ہوں گا اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے وہ لکھ چکا ہے، لیکن مجھے چوائس ہے، یاد رکھیے، اختیار کرنے کی، آپشنس ہے اس کے اندر بس اختیار کرنے کی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تقدیر میں جو بس وہی صحیح ہے، سب اس میں ہے بلکہ ہو رہا ہے، تو پھر تو ایسا نماز چھوڑنے والے بولیں گے تقدیر میں تھا فجر میں نہیں اٹھا تو نہیں اٹھا، چور بولے گا میں تقدیر میں تھا چوری کرنا تو میں نے چوری کیا، سمجھ رہا؟ تو تقدیر میں ہے کتنا کمائیں گا لکھا ہوا، حلال سے کمائے حرام سے، تو تقدیر میں اس کو اولاد ہوں گی نہیں، وہ طے ہے، اب وہ مانگتا اللہ سے غیر اللہ سے، اس کا اختیار۔ اس حدیث کے مطابق اس واقعے کو ایسا سمجھ سکتے ہیں آپ، سمجھیں کہ تقدیر میں تھا اس کی اولاد ہونا، اب وہ کس سے مانگتا ہے یہ اس کی چوائس تھی، اور اس نے وہاں کیا کیا، غیر اللہ سے مانگنے اختیار کیا، جبکہ اولاد اللہ ہی دینے والا تھا۔ ٹھیک، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی تو کہا گیا اس کے ہاتھ کاٹو، اب سیدھا ہاتھ کاٹا چاہتا ہے اتنا، جب چوری کی ہاتھ کاٹنا چاہتا اس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے اس لیے کہ میری تقدیر میں تھا چوری کرنا۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ تو کاٹو، جب ہاتھ کاٹ لیا تو کہا تیری تقدیر میں تھا ہاتھ کاٹنا، مطلب تیرا کٹنا اگر نہیں ہوتا تقدیر میں تو میں کاٹ بھی نہیں سکتا تھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس نے اپنے گناہوں کو تقدیر پہ وہ ڈال رہا۔ تو آپ جو سوال کی ویسے ہی ہو، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اولاد ہوں گی، لیکن آپ نے آپشن یہ کیا کہ آپ نے غیر اللہ سے اس کو مانگی، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہم کو ہوا وہ ایسی طرح ملنا تھا چونکہ یہ تقدیر میں تھا، غیر اللہ سے مانگیں گے تو ملیں گی۔ اگر یہ بات کو دلیل بنا لے تو ہر مشرک اور ہر کافر بھی یہی دلیل بنائیں گا کہ ہمارے تقدیر میں بھی تھا کہ ہم ان چیزوں کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ، تبھی تو ہم نے وہ کی، ورنہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اور مشرکین نے سوال بھی کیا نا قرآن کے اندر، وہ قرآن کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب اس کی عبادت کرنے والے پیدا کر دیتا۔ ان اللہ کا یہی تو وہ ہے کہ اس نے چوائس دی۔ دنیا کے اندر جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ان تمام مخلوق میں صرف دو مخلوق ایسی جس کو چوائس ہے، آپشن ہے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چننے کا، پہلا انسان اور دوسرے جن، دونوں کو آپشن ہے، یا پہلے جن جو کہ پہلے پیدا ہوئے اور پھر انسان، دونوں کو آپشن ہے، باقی تمام مخلوق اللہ کی اطاعت گزار فرمانبردار ہوتی ہے، یہ دونوں کو صرف چوائس ہے۔ ٹھیک، اب ہمارے پاس ایک مسئلہ تقدیر کے ساتھ جو ہوتا ہے، میں آپ کو آپ کے سوال میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں، یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو کھلا ہے وہ چھوڑ کر جو چھپا ہے اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں، مثال کے طور پہ اللہ نے کہا غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، یہ کھلا ہے، اور آپ چھپی بات کو بول رہے کہ تقدیر میں تھا بول کے ہم نے مانگی، کھلا ہے کہ حرام ہے، آپ چھپی کی بات کریں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا والذی قدر فہدی، اللہ نے ہدایت بھی دی۔ تو اگر تقدیری سب کچھ تھی تو ہدایت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاءوں کو بھیجنے کی، کتابوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یاد رکھیے۔ تو تقدیر لکھی لیکن ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزیں چھپی ہے تقدیر کی، لیکن کتاب و سنت کھلا ہے، کھلی کتاب و سنت بول رہی ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، اور آپ کیا بول رہے ہیں وہ چھپی تقدیر میں لکھا تھا میرے کی فلاں ہے۔ تو پہلے اوپن ٹیکسٹ کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور بالخصوص آخری نبی کے ذریعے قرآن کی شکل میں اور آپ کی سنت کے ذریعے بھیجا، آپ اس کو کلیئر ڈینائی کر رہے ہیں، اس میں غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور آپ کیا بول رہے وہ چھپی تقدیر میں تھا میرے، اس لیے میں نے کھلے ٹیکسٹ کو ڈینائی کیا۔ بات کو سمجھیے، والذی قدر فہدی، قرآن نے بھی کہا ہم نے تقدیر لکھی اور ہدایت بھی دی۔ تقدیر کیا ہے؟ وہ چھپی ہوئی ہے۔ کھلی بات کیا ہے؟ جو ہدایت کے ذریعے آئی، ہمیں بس قرآن و سنت کے ذریعے غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ تو لہٰذا انسان کتنا کمائیں گا، حلال یا حرام چوائس ہے، تو ویسی اولاد ہونا تھی، ان کو یہ بات طے تھی، اب وہ کس سے مانگتے ان کی چوائس تھی، اور یہاں انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کیا اولاد مانگنے میں، جبکہ ان کا کام تھا صبر کرتے، انتظار کرتے۔ جب بھی اولاد ملی تھی وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی، ابھی بھی انہوں نے جس سے بھی مانگا ہو، لیکن جو بھی نعمتیں چاہے اللہ سے آپ غیر اللہ سے آپ مانگیے، اگر ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا میں ڈھیل دے دیا، آخرت کی پکڑ بنا دیا، سمجھ رہے آپ کو؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میری تقدیر میں تھا غیر اللہ سے مانگنا تو ہی اولاد ملیں گی، یہ بالکل اس کا غلط معنی ہے، تقدیر کا یہ غلط ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی تقدیر میں کوئی پریشانی لکھ دے اور اس پہ وہ پریشانی آ جائے، تو معاشرے میں کچھ لوگ ایسے رہتے، وہ جو فقیر لوگ رہتے نا مزاروں کے باہر بیٹھے ہوئے، وہ بیچارے ان کے خود کے یعنی کہ لالے رہتے، اور لوگ کیا کرتے ان سے دعائیں کراتے، بولتے کہ آپ دعا کریں گے، یہ عقیدت یہ رہتی چونکہ آپ فقیر ہے، آپ دعا کریں گے تو ہی ہمارا اللہ یہ مسئلہ حل کرے گا، جبکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ خود بھی تو تہجد میں اٹھ کے دعا کر سکتے۔ اس کی حقیقت آپ بتاؤ، جو فقیر اور مرشدوں سے جو دعا کراتے یہ عقیدت کے ساتھ، کیا انہوں نے کرے تو ہی اللہ ہماری تقدیر سے یہ پریشانی دور کرے گا؟ میں نے سوال کیا، کچھ لوگوں کو پریشانی آ جاتی ہے تو وہ فقراء فقیر لوگوں سے، خاص طور سے جو مساجد کے باہر یا کسی جگہ بیٹھتے ہیں ان سے دعا کرواتے، اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کی دعا سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ دوسری بات، کسی سے دعا کروانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، یہ جائز۔
تیسری بات یہ سوچنا کہ انہی سے دعا قبول کریں گے، مجھ سے نہیں کریں گے اللہ، یہ کفریہ بات ہے سیدھے سیدھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتا ہے، نیک ہو یا بد ہو، آپ دوسرے سے دعا کرانا جائز ہے، لیکن تیسری بات جو آپ نے کہی اس میں غلطی ان کی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہماری قبول ہی نہیں ہوں گی، لہٰذا ان فقیروں سے ہی کروانا پڑے گا، اور یہی عقیدہ ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور کفر سے بڑھ کر جب کوئی یہ سمجھ لے کہ ان کے ذریعے ہی دعا صرف قبول ہو سکتی ہے، ہماری اللہ سیدھے نہیں سنتا، تو یہ شرک اکبر والا عقیدہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ بھی سوچ لے کہ یہ وسیلہ بنتے ہیں، ان کے ذریعے ہی دعا سنیں گا، ان کے وجہ سے دعا سنیں گا، چونکہ غربت کی وجہ سے اللہ کے قریب ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ تو دعاؤں کو سیدھی سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو دیکھیے دعاؤں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہا جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دے، لیکن عربی کے اندر جیسا میں نے آپ کہا ہے کہ عربی میں جیسا اللہ نے سوالات کیے گئے اس کے جواب میں قل کہا، یہاں دیکھیں قل کا لفظ عربی میں کہیں نہیں آتا ہے، حالانکہ ترجمے میں کہہ دو لکھا ہوا ہے، لیکن عربی میں قل کا لفظ نہیں ہے، سیدھا اللہ نے کہا کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اور اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، اور یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ تو دعاؤں کے معاملے میں اللہ رب العزت سیدھے سنتا ہے۔ جب دعاؤں کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا گیا، سیدھے کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں ان کے قریب ہوں، یاد رکھ۔ تو لہٰذا دعاؤں کے معاملے میں تو اللہ سب کی سنتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ انہی کی اب سنیں گا چونکہ ہم مصیبت میں آ گئے، تو یہ تو بہت خطرناک جرم ہے، یاد رکھیے، اور گناہ کبیرہ یاد رکھیے، اس لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو مایوس ہو جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، یاد رکھیے، اور یہ کفریہ اور شرکیہ اکبر تک یہ عقیدہ لے جاتا ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ انہی کی سنیں گا تو آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے اور آپ نے کفر و شرک اختیار کر لیا، یہ سمجھا کہ یہ وسیلہ بنیں گے، تو یہی تو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جو ہے ہمارے وسیلہ بنتے اللہ تک۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ کوئی مصیبت آئی تو صرف ان فقیروں کے ذریعے دعا کرا کے ٹل سکتی، بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں آپ خود بھی دعا کیجئے اور آپ دیگر لوگوں کو بول سکتے ہو، فقیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں فقیروں کے اللہ سنے، کیوں تو بہت سارے فقیروں کو ہم نے دیکھا مستی خور ہوتے ہیں، فقیر ہوتے نہیں، فقیری کو اختیار کرتے ہیں، فقیری کو روزگار اور دھندا بنا لیا انہوں نے، تو ایسے لوگوں کی تھوڑی اللہ قبول کریں گے۔ تو آپ خود دعائیں کیجیے بھائی، دعا اپنی دعاؤں کے ساتھ دیگر لوگوں کو بولنے میں انشاءاللہ نیک اور صالح لوگ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اللہ انہی کی سنیں گا میری نہیں سنیں گا، یہ تو بہت بڑا کفری عقیدہ، اور یہ تو مشرکین کا شرک تھا۔ یاد رکھیے کہ وہ یہ سوچتے تھے اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے، لہٰذا انہوں نے مختلف بت بنا دیے تھے، وہ وسیلہ تھے ان کے دعاؤں، تو یہ عقیدہ بھی کوئی رکھ رہا کہ یہ وسیلہ ہے، تو یہ شرک اکبر والا عقیدہ ہے، یاد رکھیے، سمجھے؟ تو لہٰذا یہ درست نہیں، وہ خود دعا کرے اپنی مصیبت کے حل کے لیے، اور جو نتیجہ آیا ہے اس کو قبول کرتے چلے جائے، چونکہ یہ تقدیر پر صبر میں آئیں گے، یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ان کے لیے بہتر ہوگا وہ فیصلے کرتا چلا جائے۔ شیخ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو چیز یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی ہے، تو لوگ اس میں جلد بازی کرتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ دکھاتے، لکیریں دکھاتے، اور پھر وہ یا پھر کسی وہ طوطے سے کارڈ وغیرہ نکلواتے، تو اس میں یعنی کہ عقیدے کا اس کا تعلق کیسا ہے کہ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے آگے تقدیروں میں کیا ہے؟ بھائی سوال کیا، کچھ لوگ جو ہے تقدیر کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تقدیر میں کیا ہے پہلے معلوم ہو جائے، جس کے لیے وہ فارچون ٹیلرز کے پاس جاتے ہیں، شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، فال کھولنے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور مختلف طریقے سے وہ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ تو دیکھیے تقدیر میں کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، تقدیر میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہے، فیوچر خاص طور جو ہو چکا وہ ایک الگ بات ہے، پاسٹ نہیں، جو ہونے والا ہے، جو پریزنٹ چل رہا ہے وہ بھی نہیں، جو ہونے والا ہے وہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جانتا ہے وہ خود کافر ہے، یاد رکھیے۔ اگر لوگ اس سے جا کے سوال کریں کہ آپ بتا سکتے کل کیا ہونے والا، تو ان کی خالی سوال کرے تو 40 دن کی نماز چلی جاتی ہے۔ جو جا کے سوال کریں اور اس چیز کو مان لے جو انہوں نے کہا، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، مطلب وہ شریعت کا منکر ہوا، قرآن و سنت کا منکر ہوا، دین اسلام کا منکر ہوا۔ یہ بات کو آپ سمجھ لیں۔ تو لہٰذا فیوچر کے اندر کیا ہونے والا یہ کوئی نہیں جانتا، اور کوئی اگر ایسا جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور آپ اس سے سوال کر رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس جا رہے ہیں تو 40 دن کی نماز چلی جا رہی ہے، مطلب 40 دن نماز تو پڑھنا ہوں گی، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مان رہے اس کی بات کو تو آپ کفر اختیار کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا فارچون ٹیلنگ یاد رکھیے شریعت میں جائز نہیں ہے، کفری عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو کوئی بھی انسان چونکہ جان ہی نہیں سکتا، پہلے تو میں بتا دے رہا ہوں، اب جو تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے فرشتوں میں سناتا ہے، جب فرشتوں میں فیصلے سناتا ہے تو ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، جب وہ نیچے ایکسیکیوٹ کرنے آتے رہتے ہیں، جب بات چیت چلتی ہے تو شیطان کو اتنی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک چلا جاتا ہے،
ڈیٹیل دیکھنا ہے تو آپ 17 18 19 یہ میرے پارٹس دیکھیں، اس میں جادو وغیرہ کی تفصیلات ہم نے رکھی یاد رکھی. تو لہٰذا وہاں سے وہ چرا لیتا ہے، پھر وہ چرا کے وہ آ کر کاہن کو بول دیتا ہے، حتیٰ کہ کاہن 100 جوڑ کے ساتھ ایک سچ بک دیتا ہے. تو وہ ویسا ہوتا ہے. تو یہ بھی فیوچر نہیں ہے، فیوچر نہیں، جو چیز ایکسیکیوشن کے لیے فرشتوں کو دے دی گئی اب ہونے والی ہے، بس حال کا کچھ بتا سکتا ہے. لیکن ویسا پوچھنا 40 دن کی نماز ضائع کریں گا، عقیدہ رکھنا ایمان کی، انہوں نے بولے ہوا وہ، تو پھر تو اس نے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا فیوچر کوئی بتا نہیں سکتا، اور کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو ایسا اس سے کچھ بھی پوچھنا یہ گناہ کبیرہ اور کفر تک انسان کو لے جاتا ہے. تو لہٰذا ہم اس سے بچیں. شیخ کسی پر اگر کوئی حالات آتے ہیں تو وہ سب اندرونی صبر ہی کرتا ہے، لیکن جب سے کوئی شخص پوچھتا ہے بھائی تم کیسے ہو، کیا چل رہا، تو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ بھائی میرے پہ حالات آئے، میں مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی کیا. لوگوں کو ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے بھائی شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس کا توحید سے کیا معاملہ ہوگا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جس کے دل میں کوئی فیصلہ اللہ نے کیا تقدیر کا تو مطمئن ہے، لیکن وہ زبان سے جب کوئی پوچھتا ہے تو اطمینان والے کلمات ادا نہیں کرتا. تو یاد رکھیں شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تقدیر سے راضی نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جہاں دل کے اندر کوئی چیز کا ہونا ضروری ہے تو وہاں زبان سے بھی ضروری ہے. جیسا کوئی انسان اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ جب سمجھ لیتا ہے اسلام کو، اس کی حقانیت سامنے آ جاتی ہے، دل سے وہ مانتا ہوا ہوتا ہے، تبھی تو آتا ہے کسی کے پاس مجھے قبول کراؤ. لیکن جب کرنے آتا ہے تو اسے شہادت کہلوائی جاتی ہے. تو جہاں دل میں اس کے اطمینان تھا، ایمان پر راضی تھا وہ، لیکن منہ سے بھی کہنا ہے نا. تو شریعت نے منہ سے کہے چیزوں کی جملوں کی بڑی اہمیت ہے. ایک آدمی کا نکاح ہو رہا تو کیا بولنے لگا جا رہا اس کو فلاں کو قبول کیا، حالانکہ دل میں تو 10,000 بار بول چکا قبول کر لیا، جس دن دیکھا اس دن سے بول رہا ہاں قبول ہے بھائی، ہاں قبول ہے، ہاں قبول ہے، وہ تو سمجھ رہا. لیکن اس کی کوئی مانیتا ہے کہ اس کی جب تک کہ وہ بیٹھ کے قاضی کے سامنے نہیں بولتا ہاں میں نے قبول کیا. وربل سٹیٹمنٹ کی اسلام بڑی اہمیت ہے. کوئی شخص یہ بولے کہ میرے دل میں تو ارادہ نہیں ہے بیوی کو طلاق کا، میں بہت مطمئن ہوں، لیکن میں اس کو روز بولتے رہوں گا تیرے کو طلاق، تیرے کو طلاق، تو ہو جائیں گی وہ شریعتاً. تو شریعت میں جہاں دل کے ارادوں کا معاملہ ہے وہیں زبان سے کہے گی چیزوں کا امپورٹنس ہے. تو اگر ایک شخص دل سے راضی اللہ کے فیصلے لیکن منہ سے بولتا ہے تو شرعی آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ راضی نہیں ہے دل سے بھی. کیونکہ اگر دل میں وہ چیز تھی، مطلب آپ کہیں گے اگر پودا آم کا لگائے، کوئی آم کی ہے تو پودا بھی آم کا آنا چاہیے، لیکن کوئی آم کی ہے پودا آ رہا اس پہ نیمبو کا اور پھل لگ رہے اس کو املی کے، تو مطلب الگ ہی ہو جا رہا مسئلہ پورا. اگر دل میں نہیں ہو سکتا اظہار. اچھا شریعت نے تو کئی مقامات پر دل کے مقابلے میں ظاہر کو ترجیح دی، پریفرنس دیا. منافق دل سے کافر ہے لیکن زبان سے کیا بول رہے ہم ایمان لائے. شریعت کیا بول رہی ہے ایمان والے. تو ان کی قانونی حیثیت مسلمان کی، دل اور شرعی حیثیت کافر کی. تو زبان سے کہے گئے کو اتنا امپورٹنس دیا گیا کہ اس کو پریسیڈنس دیا گیا، اس کو فوقیت دی گئی دل کے مقابلے میں، چونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جس کے دل میں اطمینان ہے اس کے زبان سے بھی اطمینان بخش کلمے نکلے، وہ شکر کے کلمے ادا کرے اور صبر کرے. اگر وہ دل میں بول رہا مطمئن ہوں، زبان سے بول رہا کہ میں راضی نہیں ہوں، اللہ نے میرے ساتھ ہی کیا ایسا ہوا، تو اس کو شرعی اعتبار سے اس کے دل کو بھی راضی نہیں مانا جائے گا، چونکہ دل کی کیفیت زبان سے چھلکتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے، مجبوراً اسے کہلوایا گیا ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی عام چیزوں پہ کیوں کہلوائیں گا کسی کو. تو اس معاملے میں یاد رکھیں اس کو احتیاط کرنا چاہیے، جو دل کی کیفیت ہے اس کو زبان پہ وہی چیز لانا چاہیے. شیخ اگر کسی کی موت روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس کی گناہ گاری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت میں بہت زیادہ سزا ملنے والی ہوں گی، اس لیے اس کو دنیا میں ایسی دردناک موت آ گئی کہ وہاں زیادہ سزا نہ ملے. تو کیا یہ موت بھی تقدیر میں ہوتی ہے یا پھر یہ اس وجہ سے ہوتی ہے جو لوگ بتا رہے ہیں؟ بھائی نے سوال ہے کسی کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ دردناک موت ہوئی، مطلب بری موت، مر گیا، گناہ گار ہوں گا. کچھ لوگ بولتے نہیں اللہ نے اس کو ہلکا کر دیا آخرت کے اعتبار سے. تو کیا یہ موت تقدیر میں لکھی؟ ہاں، ہر چیز تقدیر میں لکھی. انسان کیسے مرے گا، پانی میں ڈوبے گا، جانور کھا جائیں گے، جل جائیں گا، دب جائیں گا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوں گی، جو بھی ہوں گی. اب جب وہ انتقال کر گیا، جو آپ نے سوال خود کیا، سوال میں ہی جواب ہے. اگر نیکوکار انسان تھا اور ایسے اس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت نے یہ موت دیکھا جس سے اس کو بھی تکلیف کافی ہوئی اور اس کے گھر والوں کو بھی کافی دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ گناہوں کی جھرتی لے لی اور اس کے بوجھ کو آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ ہلکا کر دیا. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اور اس سے کسی کے موت سے حسن خاتمہ ہے یا برا خاتمہ آپ اندازہ لگا نہیں سکتے. وہ اس کی دل کی کیفیت ہے جس کے بنیاد پر طے ہوگا کہ وہ حسن خاتمہ ہو یا نہیں ہو. کچھ صحابہ کو دیکھیے جلا کر ختم کر دیا گیا، کچھ صحابہ کو تیل میں ڈال دیا گیا، کسی کو جو ہے پھانسی دے دی گئی، الگ الگ سزائیں دی گئی. ٹھیک ہے، کسی کو برچھی مار دی گئی، جانوروں سے 2 ٹکڑے کرا دیا گیا.
لیکن یہ ظاہری موت کو دیکھ کر ہم یہ نہیں بولیں گے بری اور اچھی تھی، وہ دلی کیفیت ان کی تھی. تو جو ایکسیڈنٹ میں ہوا لیکن نیکوکار تھا تو اللہ نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ گناہ یقینا ہلکا کیا آخرت کے اعتبار. اور اگر بدکار تھا تو ظاہر سی بات اللہ نے اس کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت کے لیے بھی سزا ہے، لیکن یہ طے اس کی نیکی اور بدی بھی کیا جائے گا ہم نہیں جانتے. تو کسی کی موت کے بارے میں یا کسی شخص کے حالات آپ کو زندگی کے نہیں معلوم تو ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ اچھی موت تھی یا بری موت تھی. اللہ بہتر جانتا ہے، دعا کر دیں گے اور معاملے کو چھوڑ دیں گے. لیکن اس شخص کے لیے ذاتی طور سے ہاں اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری، نیکوکار اور بدکار کے حساب سے اس کا معاملہ طے ہوگا. اور موت کیسی ہوتی ہے انسان کی بالکل طے ہے، جیسا وہ پیدا کس کو ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تو کیسے مریں گا یہ بالکل طے ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اس میں ذرہ برابر ترمیم نہیں ہوتی. یاد رکھیے تقدیر کے معاملے میں تو معاشرے میں اکثر یہ چیزیں دیکھی جاتی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور اسی وقت میں کوئی مصیبت آ گئی گھر والوں پر تو وہ تو لڑکی کو کوسنا شروع کر دیتے کہ لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے تو ہماری تقدیر پھوٹ گئی. یا پھر کسی لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ جس گھر میں وہ بیاہ کے گئی وہاں پہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت ہو جائے یا کچھ حادثے میں اس کے شوہر کا ہی انتقال ہو جائے تو سب لوگ مل کے تو لڑکی کو ہی کوستے کہ تو تیرے گھر میں یعنی کہ تیرے قدم ہمارے گھر میں پڑے تو پریشانی اور مصیبتیں شروع ہو گئی. یعنی کہ تقدیر اگر کسی کی خراب ہوئی تو اس کا ظلم پورا ہے تو بچیوں پر ڈالا جاتا معاشرے کے اندر. تو آپ ایسے لوگوں کو کیسا نصیحت کرنا چاہیں گے اور حقیقت کیا ہے؟ پہلے سوال کیا ہے کہ کوئی گھر میں کوئی چیز بری ہو جاتی ہے تو عام طور سے دیکھا تھا فیمیل کاؤنٹر پارٹ کو مطلب عورت ذات کو برا مانا جاتا ہے، منحوس مانا جاتا ہے، نحوست والا. اور یہ کئی زمانے سے لوگوں میں ایک سسٹم تھا لیکن یہ بالکل غلط تھا کہ عورت ذات کو، لیڈی کو منحوس مانا جاتا ہے، نحوست والی، اس کے قدم میں نحوست مانے جاتے وغیرہ وغیرہ، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی گھر میں پیدا ہو جائے تو بولا جاتا اب لڑکی پیدا ہوگی تو اس کے ساتھ کچھ خرابی ہوگی، نقصان تو بولتے لڑکی کی وجہ سے ہو. اسی طرح اگر وہ شادی بیاہ ہو کے چلے جاتی، شوہر کا انتقال ہو جاتا، کچھ گھر میں نقصان تو بولتے تیرے قدم اچھے نہیں، تیرے قدم کیسے ہوا. تو یاد رکھیے کسی کے پیدائش سے یا کسی کے قدم سے دنیا میں اچھائی برائی آ ہی نہیں سکتی. سمجھ رہا؟ کسی کی پیدائش سے یا کسی کے قدم کی وجہ سے دنیا میں اچھائی برا آ ہی نہیں سکتی. جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا ہی، چاہے بیٹی پیدا ہونے کے بعد ہو یا اس کے بغیر ہو. لیکن لوگوں نے یہ ایک مزاج بنا لیا. لیکن اگر بیٹے پیدا ہونے کے بعد کوئی خسارہ ہو تو کیا بولتے کیا ہو؟ نہیں بعد میں کما کے دیں گے تو جان دو اس کا برداشت کر لو. ٹھیک ہے، تو یاد ہے کسی لڑکے کے، لڑکی کے یا کسی کے پیدا ہونے سے کوئی خرابی یا کوئی اچھا آنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح کسی کے قدم کے ذریعے نحوست، برائی یا تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے کہ بھائی تم بچی آ گئی، شادی کر کے آگے، بیڑا غرق ہو گیا، اس کا بزنس ڈوب گیا، اس کے پیر خراب تھے، اسی نحوست تھی اس کے پیروں میں، اس نے برباد کر دی میرے بیٹے کو، کھا گئی، مر گیا تو بولتے کھا گئی اس نے، اور یہ کر لی وہ کر لی، کچھ بھی مطلب بالکل ہی عجیب و غریب باتیں ہیں یاد رکھیں. تو لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں بالکل غیر شرعی چیز کر رہے ہیں، یہ چیز بالکل غلط ہے. یہ ایسے توہم ہے جو شرعاً بالکل جائز نہیں. یاد رکھیے یہ حرام بھی ہے، اپنے ساتھ ساتھ کفر بھی ہے، اور کسی درجے میں شرک اکبر تک بھی لے جائیں گے اگر کوئی واقع میں کہ اس کے قدم کی وجہ سے اچھائی آئی اور اس کے قدم کی وجہ سے برائی آئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. جو لوگ بھی ایسا مانتے ایسا کرتے بالکل غلط ہے اور بالکل صحیح نہیں ہے. کسی کے قدم سے نہیں ہوتا، جو آپ کی تقدیر میں ہونا ہی ہے. اب یہ طے تھا کہ شادی کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے، طے تھا کہ بیٹی کے ہونے کے بعد یہ ہونا ہے، طے تھا کہ بیٹے کے ہونے کے بعد یہ ہونا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن آپ اس کو بیٹے سے، بیٹی سے، شادی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ شادی ہوئی لیکن اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ چیز ہونا ہے تو وہ تو ہو رہی اور چل رہا ہے. ہم صبر کریں گے اور کوششیں کرتے رہیں گے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن لڑکی کو کوسنا، عورت کو کوسنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ سب توہم ہے، یہ برائی ہے، یہ حرام، شرک اور کفر تک انسان کو بہرحال لے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو حدیث میں دیکھیے کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو عورت میں ہوتی، گھر میں ہوتی، گھوڑا، اور دیگر بھی الفاظ بہرحال روایتوں کے اندر آتے ہیں. ہوتی تو ہے لیکن اس کے اندر بھی یاد رکھیں. تو لہٰذا چونکہ وہ ہوتی تو ہے اور اس میں بھی اگر ہوتی تو نحوست عورت میں، گھوڑے میں، مکان وغیرہ کے لفظ جو آتے ہیں، یہاں علماء کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ نحوست سے مراد بے برکتی، مطلب بے برکتی ہونا. اور اگر ہوتی تو مانا ہے مطلب ہے نہیں، اس کا مانا ہے اگر ہوتی تو مطلب بے برکتی ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی. لیکن اسی قسم کی کچھ صحیح روایتیں بھی آتی ہیں جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اور کچھ روایتوں میں دیکھیے یہ الفاظ بھی ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے اور تین چیزوں میں برکت ہوتی ہے. وہ کون کون چیزیں ہیں؟ عورت میں، گھوڑے میں اور مکان میں. تو نحوست اگر کسی چیز میں ہوتی تو عورت میں ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں، حدیث نے کہا. اور اگر وہ نحوست کو لیا بھی جائے تو لکھتے بے برکتی کے معنی میں لیا جائے گا، لیکن وہ منحوس والا نہیں کہ جس سے تقدیر کے مطلب آپ نے جیسا سوال کیا کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو بربادی آ گئی، شادی کر لیا تو بربادی آ گئی، اس سینس میں نہیں. اور وہ بھی حدیث جو بخاری کی اس میں ہوتی تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہیں. جیسا کہ اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو کرو، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں، سجدہ تعظیمی کے لیے کہا آپ نے، ہے نا. لیکن ایک دوسری روایت کے اندر سنن ابن ماجہ کی اس میں تو ایک دم واضح ہے کہ نحوست کوئی چیز ہی نہیں ہے
اور 3 چیزوں میں برکت ہوتی ہے: عورت، گھوڑا اور گھر۔ بہرحال اس کا معنی ہے کہ اچھی عورت ہو تو خیر و برکت آئیں گی، بری عورت ہو تو اس کی نحوست سے مراد بے برکتی، خیر کے الٹ چیزیں ہونے لگ جائیں گی۔ یہ اس کا معنی بالکل عام ٹرم میں، تو کوئی اس بات کو لے کے کہ عورت نحوست والی، چونکہ حدیث میں لفظ ہے لہٰذا وہ تقدیر میں ہوتی، تقدیر پہ کسی عورت، کسی گھوڑے اور کسی مکان سے فرق نہیں پڑتا، اسی برکتی اور بے برکتی کے معنی میں اس کو بھی لیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسی باتوں کو لا کر یا ویسے توہم جو مارکیٹ میں چلتے لے کر ہم لوگ عورت کو منحوس بالکل بھی نہ سمجھے، بالکل غیر شرعی اور غلط عقیدہ یاد رکھیں۔ آپ نے صبر کے 3 ٹائپس بتائے، جس میں ایک ہے کہ کوئی برا ڈیسیزن آ جائے تو اس پہ غلط ڈیسیزن آئے یا سیٹ بیک ہوگی جس سے اسے برا نہیں ماننا چاہیے، بٹ کئی ایسے میجر انسیڈنٹس ہو جاتے لائف میں کہ انسان کو دل میں برا لگتا، حالانکہ اس میں کسی کو ندامت یا بلیم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بٹ جیسا میجر لاس ہو گیا، بزنس ڈاؤن فال ہو گیا، انسان ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے ایکس وائی زیڈ، بٹ اس کی ندامت رہتی ہے برا، یہ حالانکہ تقدیر کا فیصلہ یہ ماننا ہے اللہ کے، اس میں کسی کو گلا شکوہ بھی نہیں ہے، بٹ اس کے دل میں ندامت، وہ چیز کو افسوس رہتا ہے وانٹڈلی انوانٹڈلی، تو اس کے خلاف کیسا رہے گا؟ میں نے سوال کیا کہ صبر تو انسان کو آ گیا، ساری چیزیں ہیں، بٹ کچھ چیزیں اس کے دل میں رہ جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے، جو اس کو ایسا کہ ہینڈی کیپ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ پیر چلے گئے، یا پھر کوئی ایسا نقصان ہوا بڑا، کسی کی جان چلے گی، تجارت برباد ہوگی، صدارت چلے گئی، بادشاہت چلے گی، نوابیت چلے گئی، کچھ بھی ایسی ہے، اس کو یاد رہتی وہ چیزیں، لیکن وہ کبھی اس کو وہ نہیں کرتا کہ تقدیر میں ایسا تھا، کوستا نہیں، کچھ برا نہیں بولتا، دل میں نہیں، لیکن ایک چیزیں آتی ہے۔ تو دیکھیے ایسے خیال نہیں، فطری ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور اس سے اگر کوئی آپ ریزلٹس لے رہے ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا تو میں احتیاط کروں گا، میں گناہ گار ہو گیا تو مجھے یہ سزا ملی تو میں ایسا نہیں کروں گا، تو یہ تو اچھی چیز ہے۔ تو کچھ چیزوں کو یاد رہنا، کچھ چیزوں کو، واقعات، حالات کو یاد، حالانکہ تقدیر میں ہے، حالانکہ ہمارے لیے خیر کے لیے، لیکن وہ چیزوں کو یاد رکھنے میں کوئی حرج، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا، حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 لوگ اگر کعبے کے غلاف میں ملے فتح مکہ کے وقت تو ان کو قتل کر دو، اس میں ایک نام تھا وحشی بن حرب، انہوں نے قتل کیا تھا، کہا ان کو بھی قتل کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے اور اس کے بعد ایمان لا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایمان لانے کے بعد کہ تم نے ایمان لا لیا ٹھیک ہے، لیکن تم میرے سامنے مت آیا کرو، تمہارے سامنے آنے سے مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے یاد کیا اپنے چچا کو، حالانکہ تقدیر کا فیصلہ تھا، لیکن یاد کیا آپ نے۔ کوئی آدمی ہینڈی کیپ ہو گیا، کسی ایک ٹرین سے جا رہا تھا، پیر چلے گئے، ہاتھ کٹ گئے، تو اس نے واقعے کو یاد کر رہا ہے کہ میں ٹرین میں تھوڑا احتیاطی کرتا ہوں، مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے، لیکن وہ تقدیر کو بلیم نہیں کر رہا ہے، وہ تقدیر کو کوس رہا بھی نہیں ہے، منہ سے کچھ بول رہا بھی نہیں، میں اس دن کاش نہیں جاتا تو ایسا ہوتا، کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ مان رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا ہینڈی کیپ ہونا، بٹ میں ٹرین اوائڈ کرتا ہوں۔ اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان لیے کہ ہاں چچا کا انتقال ہوا، لیکن آپ کو وہ یاد آ جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ تو فطری چیزیں ایسی کہ کوئی بڑا نقصان ہوا تھا، بڑا لاس ہوا تھا، پوری کی پوری اللہ رحم کرے فیملی کا ایکسیڈنٹ اور سب انتقال ہوتے نا، ایسے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، فلائٹ میں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ تقدیر کو کوس رہے نہیں، آپ نے اس فیصلے کو مان لیا، سب کچھ ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں میں فلائٹ میں ٹریول نہیں کرتا، بس میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا، اب میں وہ گاڑی میں پرٹیکولر ماڈل میں نہیں بیٹھتا، بس مجھے نہیں۔ تو اس میں کوئی تقدیر کو آپ برا نہیں کر رہے، نہ فیصلے پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک فطری طور سے کوئی ڈر بیٹھ گیا، چیزیں یاد آ جاتی ہے آپ کو اس کی وجہ سے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کسی کو ہینڈی کیپ ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا تھا، کچھ ہو گیا تھا، رشتہ ٹوٹا تھا فلاں سے، یہ ہو گیا تھا، یہ شہر میں فلاں میرے ساتھ ہوا تھا، اب میں احتیاط کرتا ہوں نہیں جاتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، چونکہ فطری نیچرل ہے، جبکہ آپ ذرہ برابر بھی نہ تقدیر کو کوس رہے ہیں، نہ دل میں برا جان رہے ہیں، نہ عمل سے اظہار کر رہے ہیں، نہ آپ کے باتوں میں کچھ آ رہا ہے، بس احتیاط کر رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ عقیدے کو اور تقدیر کو ایسا کہ جانوروں سے بھی کوریلیٹ کرتے کہ کسی کے سامنے سے بلی چلے جائے یا کتے کے رونے کی وجہ سے کہ کچھ تو میرے ساتھ برا ہونے والا ہے، ایسا جانوروں سے رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں نے سوال کیا کچھ لوگ جو جانوروں سے متعلق بھی چیزوں کو تقدیر سے جوڑ دیتے ہیں کہ کتا اگر رویا تو فلاں مسئلہ ہوگا، بلی کاٹ گئی تو تقدیر میں یہ ہو جائیں گا فلاں۔ دیکھیے تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ کیے گئے اٹل فیصلے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، چاہے کتے کتنا بھی رویا، بلیاں کتنا بھی سامنے سے گزر جائے، یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی جانور کچھ بھی کر لے، تقدیر میں اس میں ذرہ برابر ہی فرق نہیں آتا ہے۔ ویسے یہ چیز توہم میں گنی جاتی ہے، لیکن اگر اس پہ انسان کا پکا اور سچا عقیدہ ہو تو یہ کفر اور شرک تک بھی انسان کی چلی جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو کسی برے فعل نے یا بدفعلی نے یا کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا، اس کا معنی ہے کہ اس نے اس کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا وہ حرام ہے توہم جو ہے، لیکن شرک اور کفر تک بھی یہ چیز چلی جاتی ہے جب انسان اس پر عقیدہ رکھ لیتا ہے۔ تو لہٰذا کسی جانور کے کسی عمل سے تقدیر کا کوئی فیصلہ کہ فلاں ناخن کا جانور، فلاں بالوں کا جانور، الٹے پر کا، کالے فلاں کا، کوئی جانور وغیرہ سے تقدیر کا ذرہ برابر بھی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ اس کا اس پہ کوئی اختیار ہے۔